نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 107 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عید اگر جمعے کے دن واقع ہو تو جمعے کی نماز معاف ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں سائل نے کچھ روایات بھی بھیجی ہیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عید کے دن اگر جمعہ پڑ جائے تو جمعے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عید ہی کی نماز کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ فقہ حنفی میں بلکہ جمہور ائمہ کے نزدیک اگر جمعے کے دن عید واقع ہو تو حسب معمول دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی، عید بھی اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی اپنے وقت ہی پر پڑھا جائے گا۔ اور جن روایتوں سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز معاف ہے اگر جمعے کے دن عید پڑ جائے، تو ان روایات کی حقیقت اور پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اطراف کی آبادیوں سے لوگ سویرے آ جایا کرتے تھے، کیونکہ اشراق کے وقت نماز ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان باہر سے آنے والے حضرات کو یہ رخصت دی کہ وہ اگر چاہیں تو جمعہ تک رک جائیں، جمعہ کی نماز پڑھ کے جائیں، اور چاہیں تو ابھی اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ تو یہ حکم مدینہ منورہ میں رہنے والے وہاں کے شہریوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ گاؤں دیہات سے آنے والے لوگوں کے لیے تھا جن گاؤں دیہات میں جمعے کی نماز ہوتی نہیں تھی، نہ وہاں عید کی نماز ہوتی تھی۔ اسی کو بعض لوگوں نے مطلق سمجھ لیا اور یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ عید پڑھ لی تو جمعہ معاف ہے، حالانکہ اصولاً اور درایتاً یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عید کی نماز کی اہمیت بحیثیت اس کے واجب ہونے کے اور بحیثیت سنت سے ثابت ہونے کے جمعے کے مقابلے میں ایک گنا ہلکی ہے اس کی حیثیت، اور جمعے کی حیثیت بڑھی بھی ہے کیونکہ اس کی فرضیت قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ محض سنت سے ثابت ایک واجب کی ادائیگی سے ایک فرض قطعی کیسے ساقط ہو سکتا ہے، یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جمعے کے دن اگر عید پڑے تو عید بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی پڑھا جائے گا۔ خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صحیح حدیث وارد ہے کہ آپ جمعہ اور عیدین میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور پھر راوی فرماتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن عید پڑ جاتی تو دونوں نمازوں میں آپ یہی دو صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب آپ دونوں نمازیں ادا فرماتے تھے اور دونوں صورتیں اس میں پڑھتے تھے۔ اس لیے اس بات پر بالکل شرح صدر رہنا چاہیے
کہ اگر جمعہ کے دن عید پڑتی ہے تو عید بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ کی نماز بھی حسب معمول پڑھی جائے گی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عید کی دوسری رکعت میں امام صاحب زائد تکبیرات کہنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، پھر مقتدیوں نے لقمہ دیا تو لوٹ آئے اور تکبیرات کہیں، پھر رکوع کر کے نماز مکمل کی، اور اگر وہ دوبارہ رکوع نہ کرتے سیدھے سجدے میں چلے جاتے تو کیا حکم ہوتا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر انہوں نے رکوع کر لیا تھا، باقاعدہ رکوع ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر وہ لوٹ کر کے آئے ہیں، تو اگر مجمع کثیر ہے تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر قلیل مجمع ہے، جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن میں بہت سی جگہ چند ہی افراد نے نماز عید پڑھی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور بہرحال حکم یہ ہے کہ اگر زائد تکبیرات بھول جائے امام تو اسے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسی حالت میں تکبیر کہہ لے رکوع کے اندر اور بعد میں اپنی نماز پوری کر لے۔ مجمع کثیر ہو تو سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عید کے دن مبارکباد دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عید کے بعد یا جب بھی ملنے جاتے ہیں تو مبارکباد کہنے کے ساتھ ساتھ گلے بھی ملتے ہیں، تو یہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مبارکباد دینے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سلف صالحین سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ یوں دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں عید مبارک کہنے کا بھی رواج ہے، لیکن یہ جو اس کے ساتھ گلے ملنے کو لازم سمجھ لیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ گلا ملنا جب آدمی کی ملاقات طویل مدت کے بعد ہو تو مسافر کے ساتھ گلے ملنے کا بھی ثبوت ہے، لیکن جو لوگ دن رات ایک ساتھ ہیں اور محض عید کے نام پر گلے ملا جا رہا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص سعودی عرب میں 30 رمضان کی سحری کھا کر وہاں سے روانہ ہوا ہندوستان کے لیے، اور یہاں اس دن 29واں روزہ تھا اور اس دن چاند نظر نہیں آیا، اگلے دن بھی یہاں رمضان تھا، تو اس سعودیہ سے آنے والے شخص کے 30 روزے تو پہلے ہی ہو چکے، اب یہ اگلے دن روزے رکھے گا یا نہیں؟ جی ہاں، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان اس نے پایا ہے، اگرچہ اس کے روزے 31 ہو جائیں گے لیکن اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ اسی طرح کا ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں ہندوستان سے سعودیہ چلا جائے اور سعودیہ میں 29 کو چاند ہو جائے اور یہاں ایک دن بعد رمضان شروع ہوئے تھے تو اس کے کل 28 روزے رہ جائیں، تو یہ کیا کرے بعد میں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ایک روزہ احتیاطاً قضا کر لے، کیونکہ حدیث میں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے
کہ روزہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے، 29 سے کم نہیں ہوتا، یعنی رمضان۔ لہٰذا اس کے جب 28 رہ گئے تو اسے اپنی کم سے کم تعداد یعنی 29 پورے کر لینے چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک امام صاحب نے عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کی نیت سے پڑھا دی تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جی ہاں، نماز درست ہو گئی، اس لیے کہ نفس نماز کی نیت پائی گئی، اور فرض سے نیچے کے درجے کی جو نمازیں ہیں اس میں نفس نماز کی نیت نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی نے اپنا فطرہ تو عید سے پہلے دے دیا، لیکن اپنے بچوں کا فطرہ نکالنا بھول گئے، تو اب کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ ادا تو اب بھی کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ ثواب نہیں ملے گا جو عید سے پہلے نکالنے کا ہے، لیکن اب ادا کر دیں، فقراء کو اتنے پیسے دے دیں جو ان بچوں کے فطرے کے بنتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ مسنون اعتکاف سے کب اٹھنا چاہیے؟ کیا مغرب کے بعد فوراً اٹھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی عشاء کے بعد مسجد سے باہر آئے تو کیا اس کے اعتکاف میں کوئی کراہت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی کراہت نہیں، اس کا سنت اعتکاف تو مغرب پر پورا ہو گیا، اب جتنی دیر وہ مسجد میں مزید رہے گا وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا، اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں، اور کیسے کرنا افضل ہے؟ جواب یہ ہے کہ پورے مہینے میں آپ 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ الگ الگ رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کچھ مشقت زیادہ ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن سے اسے شروع کریں، بلکہ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ پورے شوال میں یہ 6 کی تعداد پوری ہو جانی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے پاس 2.5 لاکھ کا زیور ہے اور شوہر اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن شوہر خود 70,000 کا مقروض ہے، تو کیا وہ 70,000 روپے 2.5 لاکھ میں سے منہا کر سکتا ہے؟ پھر حساب لگائے، یا پورے 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کی ملکیت الگ ہے اور شوہر کی ملکیت الگ ہے، یہ قرضہ بیوی پر نہیں ہے بلکہ شوہر پر ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کا قرضہ بیوی کی ملکیت سے منہا کیا جائے، اگر وہ بیوی کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو پورے 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی پڑے گی۔ پوچھ رہے ہیں امریکہ سے ایک سوال ہے کہ یہاں پر جو ہیئر کٹنگ شاپ ہوتے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اب آج کل مرد چھٹی پر گیا ہوا ہے اور ہمیں بال کٹانے کی ضرورت ہے، تو کیا ہم اس عورت سے جو وہاں ملازم ہے بال کٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ایسی دکان تلاش کریں جہاں مرد بال کاٹنے والے ہوں، اور ایسی دکان آس پاس کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ اجنبی عورت سے بال کٹوانے کی نوبت نہ آ پائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مور کھانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ مور ایک حلال جانور ہے، پرندہ ہے، اسے کھا سکتے ہیں، لیکن برسات کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ مور
جنگل میں رہتا ہے تو سانپ وغیرہ بھی کھا جاتا ہے، تو اس کے زہر کے اثرات اس کے گوشت میں بھی پائے جاتے ہیں، تو احتیاط کی جائے تو الگ ہے، ورنہ تو وہ حلال جانور ہے، کھا سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ میت کو غسل دینے میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی واجب ہیں؟ جواب یہ ہے کہ غسل میت میں صرف ایک چیز فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہا دیا جائے، بس۔ واجب کچھ نہیں ہے، سنتیں کئی ہیں، اور سنتوں کی تفصیل آپ جہاں غسل میت کا طریقہ لکھا ہوا رہتا ہے بہشتی زیور وغیرہ میں، اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ وضو کرایا جائے، استنجا کرایا جائے، اور 3 مرتبہ اچھی طرح نہلایا جائے وغیرہ۔ یہ سب چیزیں سنتوں میں شامل ہیں، ورنہ اصل چیز ہے کہ پورے بدن پر پانی بہایا جائے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ تو نماز جنازہ میں بھی 2 چیزیں فرض ہیں اصلاً۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور جو آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھے، بس یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ بقیہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے، یہ سب مسنون ہیں۔ اور اس کی شرائط یہ ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو وہ پاک ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، وضو سے بھی ہو وہ، اور جس میت پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی پاک ہو، اور بھی کئی شرائط ہیں۔ لیکن اصل فرض جو ہیں جنازے میں وہ 2 چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو الگ کھڑے رہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جنازے میں کیوں شریک نہیں ہو رہے تو کہتے ہیں ہمیں دعا یاد نہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم 4 تکبیریں تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے، باوضو ہو کر جنازے میں شریک ہو جائیں، 4 تکبیریں کہیں اور جنازے کی نماز میں شرکت کا ثواب حاصل کریں۔ کتنا بڑا ثواب ہے! نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور وہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے جب بھی موقع ملے تو جنازے میں شرکت سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل اموات کی کثرت کی وجہ سے عام قبرستان میں پہلے ہی سے قبریں کھود کر تیار رکھنا کیسا ہے تاکہ تدفین میں تاخیر نہ ہو؟ کیونکہ بسا اوقات عین وقت پر قبر کھودنے والے نہیں ملتے اور پریشانی ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے سے قبریں تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، اور جب جنازہ آئے تو اس میں تدفین کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے سے بھراؤ کرانا کیسا ہے؟ کرا سکتے ہیں، لیکن جو تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں ان پر یہ ٹریکٹر وغیرہ فوری طور پر نہ چلایا جائے، اس سے ذرا بچ کر کے ڈلوائیں تاکہ ان قبروں کی بے حرمتی لازم نہ آئے، اور جو قدیم قبریں ہو چکی ہیں ان کو برابر کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عزت و عافیت سے سرفراز فرمائیں، ہر طرح کی وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.